یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پہ اخوان اور برادران سوالات کیا کرتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے۔ اس سلسلے میں واضح طور سے بنیادی فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ذہنوں کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنے والا ہے۔ آئیے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اتباع مصطفیٰ اور تقلید امتی کا فرق بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ کسی کو اتباع اور تقلید میں ڈاؤٹ نہ رہے، شبہ نہ رہے۔ تو اتباع اور تقلید میں پہلا فرق یہ ہے کہ اتباع اطاعت مصطفیٰ حکم الہی ہے، رب ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 92۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کی ضمانت اتباع مصطفیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرے گا، اسی کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول اور منظور فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عمل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل باطل اور برباد ہے، مردود ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں اور نہ کوئی اجر و ثواب ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ اور آپ کا فیصلہ بالکل آخری فیصلہ ہے، ابدی فیصلہ ہے، اور آپ کا حکم آخری حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا،
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت اور صراحت بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی مومن کے پاس اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو چوں چرا نہ کرے، من وعن تصدیق کرے، تسلیم کرے، ورنہ ضلالت، گمراہی اور بے ساختگی کے دلدل میں گھس جائے گا اور نجات نہیں پائے گا۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور آپ کے حکم یا آپ کے فعل کی مخالفت کرنے والے یا اس سے پہلو تہی کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ شان صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا فعل یا آپ کی تقریر کے لیے ہے۔ لوگوں کے مقرر کردہ امام کی تقلید کی یہ شان نہیں، بلکہ وہاں بلا خلاف و خطر ان کے اوامر اور نواہی کی مخالفت نہ صرف کی جا سکتی ہے بلکہ اعلانیہ طور پر کی گئی ہے، جس کی بہت سی مثالیں آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ساتواں فرق، ایمان کا دار و مدار اتباع پر ہے، اطاعت مصطفیٰ پر ہے، جبکہ تقلید کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے، آپ کے علاوہ کسی اور شخص کی بات کا انکار کفر نہیں۔ آٹھواں فرق یاد رکھیے گا، اتباع مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ اور تقریرات مصطفیٰ شرع حجت اور دلیل اور برہان اور سلطان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، جبکہ کسی امتی کی بات ماننے کا، فرما برداری کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ نواں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری یہی منہج حق ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اور آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع اور پیروی کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ 10واں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اس کو لینا امت کا فرض ہے، اور جس سے منع کر دیں اس سے امت کا رکنا لازم اور ضروری ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حکم دے دیں یا جن چیزوں سے منع کر دیں ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانا
نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اللہ کے ہاں دردناک عذاب بھی ہے اور اللہ رب العالمین عقاب بھی دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا لازم اور ضروری ہے۔ 11واں فرق یاد رکھے گا، اتباع۔ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی ہلاک ہوگا اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، سنن ابن ماجہ۔ ہلاک ہونے والا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری سے روگردانی کرے گا، ورنہ جس کو نجات چاہیے، کامیابی اور کامرانی چاہیے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ تقلید۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكَ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ آج کوئی کوتاہ فہم نادان یہ ہرگز نہ سمجھے کہ رب الکریم کی اپنے منتخب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، نعوذ باللہ من سوء الفہم۔ ہرگز نہیں، یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صدق کی نازل کردہ ٹھوس، واضح اور مضبوط برہان و دلیل ہے۔ آپ کے مخالفین کے الزام کا ایک دندان شکن جواب ہے، جو بدبخت آپ پر بہتان ترازی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لائے ہیں، ان کی ناپاک زبانیں بند کرنے کے لیے ایک مسکت والا جواب دلیل ہے جس کے سامنے وہ بالکل عاجز و بے بس ہو چکے ہیں۔ 13واں فرق یاد رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی قابل اتباع اور قابل پیروی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ رب ذوالجلال والاکرام کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الہی آیا کرتی تھی اور اسی وحی الہی کی بنیاد پر اپنی امت کو آگاہ کیا کرتے تھے، اپنی امت کو بتایا کرتے تھے۔ بھلا بتائیے کہ تقلید میں یہ 13 پوائنٹس آتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آتے۔ اس لیے بنیادی طور پر فرق معلوم ہو گیا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، فوز ہے، فلاح ہے، نجات ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ آدمی ان تمام تر نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے تب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی پگڈنڈیاں دین کے نام پر بنائی گئی ہیں ان تمام پگڈنڈیوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جس طرح سے امت مسلمہ نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کلمے کے تقاضے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق دے، اور جب حوض کوثر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اطاعت مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ کی پیروی کی بھی